ہون میں بیان واسطے دعوت دینا ساڑھے آن والے معزز مہمان قاری القرآن فضیلت الشیخ قاری عثمان شاکر صاحب ساڑھی مجلس دے ماشاءاللہ خطیب آئے نے مکتبہ فکر اہل سنت دے قاری اخلاق چشتی گولڑوی صاحب قاری عثمان شاکر صاحب میں انہوں نے دعوت دینا اپنے خیالات دا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ۔ میں اپنے بیان تو شروع کرن تو پہلے معروف زمانہ دے چند جملے وہ تساں حضرات سامنے بیان کر کے اپنی باتوں اگے چلاواں گا۔ شاعر کہندا ہے کوئی شب لا جواب ہوئے اکھیاں جو خواب ہوئے، کوئی شب لا جواب ہوئے اکھیاں جو خواب ہوئے، خواب وچ سوہنا مدنی جناب ہوئے۔ ایک دفعہ پھر محبت کہو سبحان اللہ۔ اور جنہیں خواب دے اندر دیدار کرنا ہے محبت نہ سجا ہاتھ کھڑا کرے کہو سبحان اللہ۔ کوئی شب لا جواب ہوئے اکھیاں جو خواب ہوئے، خواب وچ سوہنا مدنی جناب ہوئے، رج رج مکھ تکاں کدوی نہ کھولا اکھاں، رج رج مکھ تکاں کدوی نہ کھولا اکھاں، رج رج مکھ تکاں کدوی نہ کھولا اکھاں، جہاں سامنے سوہنا مدنی سردار ہوئے، کوئی شب لا جواب ہوئے اکھیاں جو خواب ہوئے، کوئی شب لا جواب ہوئے اکھیاں جو خواب ہوئے، خواب وچ سوہنا مدنی جناب ہوئے، کوثر دا جام پیسا کوثر دا جام ہوئے، پیاسا غلام ہوئے، کوثر دا جام ہوئے پیاسا غلام ہوئے، تے ساکیے کوثر جگ دا امام ہوئے، تے ساکیے کوثر جگ دا امام ہوئے، گورے گورے ہاتھ ہون سونے محبوب علیہ السلام، گورے گورے ہاتھ ہون شاکر دے لب ہون، گورے گورے ہاتھ ہون شاکر دے لب ہون، بک اتے رب بک اتے لب رکھا خوشی بے حساب ہوئے، کوئی شب لا جواب ہوئے اکھیاں جو خواب ہوئے، خواب وچ سوہنا مدنی جناب ہوئے۔ حضرات آج دے دینی مجلس میرے محترم بھائی غلام مرتضیٰ غلام مصطفیٰ انہوں نے ایک دینی محفل سجائی، دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ انہوں نے کار اندر برکت دا نزول فرمائے، رحمت دا نزول فرمائے۔ یقیناً ایک دینی محفل ہے،
اور برکت والی محفل ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جتھے دین دی محفل لگی ہوئے اوتھے رب دے نورانی فرشتے بھی حاضر ہوں گے۔ پھر جا کے پیغام دین دینے اللہ رب العزت نو تاڑا فلاں بندہ تاڑی شان دے اندر مقام دے اندر عظمت دے اندر لوگاں نو دس رہا سی پیغام دے رہا سی، اور اللہ چاہندے نے میں اپنے بندیاں دی تعریف اپنے فرشتیاں دی زبان جو سنا، اپنے فرشتیاں دے منہ سنا کہ اللہ کہندے نے میرے فرشتے کتھے آئے فلاں سجاداں دے اندر ایک دین دی محفل سجائی سی غلام مصطفیٰ صاحب نے مرتضیٰ صاحب نے کہ اللہ وہ اے ہوئی چاہندے سی تے جنت مل جائے، کیونکہ آج دا محفل ساڑی کران دا مقصد یہ کہ اللہ راضی ہو جائے، کیوں بھی اللہ راضی ہو جائے، اور علماء دا بیان کرنا بھی مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، کہ اللہ راضی ہو جائے رب دنیا بھی بنائے گا تے آخرت بھی بنائے گا۔ اللہ کہندے نے فرشتوں کی کہندے سی، کہندے اللہ جنت چاہیے دی جنت مل جائے، فرمایا نا جنت ویکھی ہے، فرمایا جنت ویکھی تو نہیں صرف مانگ دے گا، فرمایا فرشتے گواہ ہو جاؤ میں اپنے بندیاں نو جنت بھی دے دی ہے انہاں نو معاف بھی کر دیتا ہے۔ حضرات میں سورۃ ہمزہ دے 2 آیات تساں حضرات دے سامنے تلاوت کیتی ہیں اور 9 آیات بینات یقیناً اس سورت ہر فرد نو ہر بچے نو سمجھنی چاہیے دی، اور جس نو اس سورت دی سمجھ آ گئی یقیناً اللہ اس بندے دی دنیا بھی بنا دے گا آخرت بھی بنا دے گا۔ جزاک اللہ۔ قرآن میرے اور تسا واسطے رشد و ہدایت بن کے آیا ہے، اور جنہ لوگاں نے قرآن اور حدیث دے مطابق اپنی زندگی نو بسر کیتا ہے یقیناً اللہ نے انہاں دے زندگیاں پرسکون بنائیاں ہیں۔ زندگی سب دی گزر جانی ہے، اچھے لوگاں دے بھی برے لوگاں دے بھی، لیکن انسان دنیا تو جائے کسے نو کہن دی بھی ضرورت نہ پئے، بے ساختہ دعاواں تاڑے واسطے نکلیاں رہے۔ حضرات ایک قرآن جن نے اس قرآن کو سینے نہ لگا لیا یقیناً اللہ نے ان دے زندگی نو روشن کیتا ہے، اللہ نے ان دے کار اندر برکتاں دا نزول کیتا ہے۔ مائک شارٹ ہو رہا ہے ارتھا رہے نیچ، اللہ نے ان دی زندگی پر سکون بنا دیتے ہیں، لہذا سب دی یہی خواہش ہے کہ ساری زندگی اندر پرسکون آ جائے، امن آ جائے، کیوں بھی سب دی یہی خواہش ہے۔ میں صرف قرآن اور حدیث کے علاوہ دوجی گل میں نہیں کراں گا، صرف قرآن ان دا ترجمہ دساں گا اور پیغمبر علیہ السلام دا فرمان دساں گا، کیونکہ میں دے طالب علم سبق سنان آیا، علماء دے مزید تجھے خطابات سنیا بھی اور سنو گے بھی۔ میں انشاءاللہ چند منٹ اپنی گفتگو کر کے اپنی بات مکمل کراں گا۔ اللہ کے دعا ہے میں گنہگار جو کچھ بیان کراں اللہ تعالیٰ منو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سنیے ذرا اللہ دا قرآن ہے، پیغمبر علیہ السلام دا فرمان سنیے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے دے اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ 9 آیات سورۃ ہمزہ دیاں، صرف ترجمے دے غور کرے آجے، کوئی سبحان اللہ نعرے تکبیر اللہ اکبر دی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف بات توجہ کرنی ہے۔ سبحان اللہ نام ہی کرو گے دے گزارا ہو جائے گا، نعرے تکبیر نام ہی لگاؤ دے گزارا ہو جائے گا۔ اگر قرآن دے ترجمے دے عمل نہ کیتا دے گزارا نہیں ہونا ہے، پیغمبر دے فرمان دے عمل نہ کیتا دے گزارا نہیں ہونا ہے۔ آؤ اللہ ذوالجلال دا قرآن سنیے پہلی آیت
مالک کائنات نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے ویلے اس بندے واسطے ہلاکت ہے، اس بندے واسطے تباہی ہے، اس بندے واسطے بربادی ہے۔ کس بندے واسطے؟ اللہ دا قرآن کہندا ہے جس بندے دے اندر ہومازہ ہے تے لومازہ ہے۔ ہومازہ دا اور لومازہ تسی کہو گے نا تانو پوچھن کے صبح ہاں جی کی سکھ کے آئے جے رات غلام مصطفیٰ صاحب نے پروگرام کرایا سی کی سکھ کے آئے جے تسی کہو گے کہ مولوی صاحب آئے سے طالب علم آئے سے سانو سورت ہومازہ سمجھا کے چلے گیا ہے تے اسی انہیں تے عمل کرنا ہے کوئی انشاءاللہ۔ ہومازہ دا مطلب ہے چار بندے کٹھے کر گئے ان دے منہ دے الزام تراشی کرنا ہے، ان دے تانا تشنیح کرنا ہے کہ تیرے اندر ایوی عیب ہے گائے، تیرے اندر ایوی گناہ ہے گائے، تو زانی ہے گائے، تو ڈکیٹ ہے گائے، تو چور ہے گائے۔ ہومازہ دا مطلب محدثین نے کیتا ہے اور لومازہ دا مطلب مفسرین نے لکھے آئے کہ ان دی غیر موجودگی دے اندر ان دی عیب جویاں کرنی آئے، ان دی غیبتاں کرنی آئے، ان دی چغلیاں کرنی آئے، ان دی الزام تراشی کرنی آئے۔ میں جاندا ہاں کہ ان دے اندر ایوی عیب ہے گا، میں جاندا ہاں اے میرے پنڈ دا ہے گا، میں جاندا ان نے بچپن میرے نال گزاریا، میں جاندا ہاں ان دے اندر آوی گناہ پایا جا رہا ہے، ان دے اندر آوی گناہ پایا جا رہا ہے۔ اللہ کہندے نے جڑا ان دے اندر عمل کردا ہے کہ فلاں بندے اندر عیب ہو گیا ہے، اللہ کہندے نے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ بندیاں خیر منالا۔ ایسے بندے واسطے اللہ نے کہا ہے ویل ہے گی ہے، ایسے بندے واسطے ہلاکت ہے گی ہے، ایسے بندے واسطے بربادی ہے گی ہے، ایسے بندے واسطے ضلالت ہے گی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمان ویرو اگر کوئی ڈکیٹ ڈکیٹی کر دائے اسی چار بندیاں دے اندر کھڑے کر کے انہوں کہاں کہ یا تو ڈکیٹیاں کر دائے تو چوریاں کر دائے، کدی او اپنی ڈکیٹی دو باز نہیں آئے گا بلکہ اپنے گناہ دے اندر زور ابر ہو جائے گا، اور زیادہ جو گناہ کرے گا اور زیادہ ڈکیٹیاں کرے گا۔ ہاں کسی نے اگر ٹھیکہ لیا اصلاح کرن دا کہ میں گل منہ دے کرن دا عادی ہے گائے، کہ میں گل منہ دے ماردہ ہے گائے، میں ٹیڑ جندے گل میں نہیں رکھ دیئے گا، میں منہ دے گل کر دینا، نہیں 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 میرے مسلمان ویرہ اگر تو دی اصلاح کرنی ہے علیحدگی دی اندر اصلاح کرنا ہے، ویر جی تیرے اندر اے گناہ ہے گائے، ویر جی تیرے اندر اے عیب ہے گائے، تاکہ وہ تیری بات نو بھی سمجھے گا، تیری بات عمل بھی کرے گا۔ اگر چار بندیاں دے سامنے انہوں ذلیل کرے گا، چار بندیاں دے سامنے انہوں ذلیل خوار کرے گا، وہ اپنے گناہ دو باز نہیں آئے گا، وہ اپنی چوری دو باز نہیں آئے گا، زانی نو کہے گا تو زنا کر دائے، شرابی نو کہے گا تو شراب پیندہ ہے، وہ کدی بھی اپنے زنا دو باز نہیں آئے گا، کدی بھی اپنی شراب پیند دو باز نہیں آئے گا، کدی بھی برائی کرن دو باز نہیں آئے گا۔ اس واسطے مسلمان ویرہ کسے دے منہ دے الزام تراشیاں نہیں کرنی آئے، انہوں تانو تشنیح نہیں بنانا ہے، ان دی غیر موجودگی اندر ان دی غیبتاں نہیں کرنی آئے، ان دی عیب جویاں نہیں کرنی آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے اگلی ایت اندر دست دیتا ہے اے لامت کس بندے اندر ہوئے گی، اے بندہ کون ہے، کس بندے دے متھی اندر لکھے آئے، نہیں متھی اندر کوئی نہیں لکھے آئے۔ اللہ نے اگلی ایت اندر بندے نے سمجھا دیتا ہے اے کون بندہ ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماندے نے الذی جمع مالا وعددا، اور جنہوں اللہ نے مال دیتا ہے عددا گن گن کے رکھ دائے، آج لاکھ ہو گیا ہے، آج 2 لاکھ ہو گئے، آج 10 لاکھ ہو گیا ہے،
ہے، اج 20 لاکھ ہو گیا ہے، لیکن او اپنا بخل چھپان واسطے، اپنی بخیلی چھپان واسطے اگلے دے زور آور ہو جاندا ہے، اگلے دے منہ دے تانو تشنی کر دائے تاکہ اے میرے مال دے کبھی نہ اے بخیل بندہ ہے گائے، اے بندہ بخیل پیسہ خرچ نہیں کر دائے، ہاں پیسہ ہوئے تے لیکن انہوں خرچ بھی کرنا، بخل نہ کر، بخیلی نہ کرنا، لیکن اپنا بخل چھپان واسطے اگر دے الزام تراشیاں کر دائے، اگر دے منہ دے تانو تشنی کر دائے، اندیاں غیبتاں کر دائے، اندیاں چغلیاں کر دائے، اندیاں عیب جویاں کر دائے، نہیں 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 میرے مسلمان امیرہ، اے نہ ہوئے 4 دن دی زندگی بسر کرن واسے دنیا دے آئے ہاں، قیامت والا دن ہوئے گا تے تیرے پلے نیکی کچھ نہ ہوئے گی، او دو تیری نیکی ایک نیکی بھی تیرا سب کا باپ دینا واسے تیار نہیں ہوئے گا، آج ماں اپنی اولاد بچے جانا قربان کر دیا نے، لیکن ماں بھی قیامت والے دن ایک نیکی دین واسے تیار نہیں ہوئے گی، آج دنیا دے جنیاں نیکیاں کما لوگے انیاں ہی کم ہے گیا ہے، جتنیاں نیکیاں کما لوگے اوہی قیامت والے دن تاڑے کم آمن گیا، لب ظاہر ہے جس بندے کل پیسہ ہے، جس بندے کل دولت ہے، جس بندے کل مال ہے، اوہی بندہ اگلے دے منہ دے گل کر سکتا ہے، غریب بندے دی کی ہمت ہے گی ہے، غریب مارے بندے دی کی جرت ہے گی ہے، اگلے دے منہ دے گل کر دینا، انہی عیب جویاں کرنی آئے۔ خوش ہو گئے ایک در سجا اپنا محبت رکھو سبحان اللہ۔ پتہ ہے موضوع کڑوا وا تو میں نے پتا سی کسی نے سبحان اللہ نہیں سی کہنا تو سارے غصہ کر کے بیٹھے، غصہ تو نہیں کیتا کیوں جی؟ اللہ تعالی محبت قبول فرمائے۔ عزت ویکھ کسے دی نہ سڑیا کر، نہ ٹھنڈے ہو کے بریا کر، نہ ٹھنڈے ہو کے بریا کر، نہ ویکھی کم شریکاں دے، سکھ مل دے جے نال، سکھ مل دے جے نال، نصیبان دے لفظ او آخری محلے والا بندہ بولے گا، سکھ مل دے جے نال نصیبان دے، محل ویکھ چگی ٹاوینا، محل ویکھ چگی ٹاوینا، ایویں اپنا آپ گواوینا، جو کچھ بھی جانگے اوہ وڈانگے، سکھ مل دے جنال نصیبان دے، عزت ویکھ کسے دی نہ سڑیا کر، کسے دا بچہ ویکھ کے سر پردہ نظر آوے تے سڑیا نہ کر، اگر اللہ کسے نے عزت دے دے تے سڑیا نہ کر، ان دے وہاں سے دعا کریا کر، عزت ویکھ کسے دی سڑیا لفظ تاڑے کے منہ کھوانا تسی کہنا ہوا، عزت ویکھ کسے دی، جے تسی نہیں بولو گے میں کہاں گا تسی واقعی ہو گے، کیوں جی؟ عزت ویکھ کسے دی، اللہ کرے جڑا بول دے اللہ سب نو عزت عطا کر دے، اللہ جڑا نہیں بول دا انہوں تھوڑی کٹ کر دے، کیوں بھی؟ ایویں ہے جو اچھی بولو گے میں اللہ دعا کر لگا اللہ نے قبول کر لے، نہیں ہے اللہ جڑا اچھا بولے دا سب نو عزت عطا فرما، اللہ سب دے حفاظتاں فرما، عزت ویکھ کسے دی نہ سڑیا کر، نہ ٹھنڈے ہو کے بریا کر، اللہ 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 پاک دا قرآن تیسرا مقام ہے، مالک کائنات نے فرمایا تیسری آیت اندر یحسب انما لہو اخلدا، جس بندے نو مال اللہ نے عطا کیتا ہے اے خوش ہو رہا ہے، میرے کول مال ہے گئے تو میں ہمیشہ رواں گا، میرے کول مال ہے گئے تو میں اگلے بندے دے زور آور ہو جاواں گا، میرے کول دول جزاک اللہ پانے سٹنے ادھر آکا تو اللہ تن خوش رکھے برکت دے۔
تیسری آیت اندر اللہ ذل جلال اگر کوئی محبت والا کردا ہے تو ایتھے خاموشی نہ رکھ دے، کیونکہ قرآن پڑھ رہے ہیں اگر درمیان جو آیت چھٹ جائے تو مناسب نہیں ہے گا۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، بھائی دی محبت پیار اللہ قبول فرمائے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، اللہ اکبر کبیرہ، بندے نو گمان میرے کول پیسہ ہوئے گا تے میں زندہ رہاں گا، میرے کول دولتاں ہون گیاں تے میں ہمیشہ زندگی بسر کراں گا، میرے کول دولتاں ہون گیا تے میں عیاشیاں کراں گا، میرے کول دولتاں ہون گیا تے میں فلاں کر لواں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، نانا مسلمان ویرا دولتاں دے مان نہ کریا کر، دولتاں دے فرعون کول بھی بڑیاں ہے گیاں سی، دولتاں دے بڑے بڑے فرعوناں کول بھی ہے گیاں سی۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج اسی دولت دے مان کر دیا، آج دولت دے پیچھے لگے پراوانو قتل کر دا بیٹھا ہے، دولت دے پیچھے لگے پتر باپ نو قتل کر دائے، اس دولت دی خاطر اپنی پہنا نو دروازے تو تکے دیتے جا رہے ہیں، اس دولت دی خاطر اپنے پراوانو ماریا جا رہے ہیں۔ کیوں؟ جدو دل اندر رب دا ڈر نہیں ہے گا، دل اندر رب دا خوف نہیں ہے گا، جدو دل اندر رب دا ڈر آئے گا، جدو دل اندر رب دا خوف آئے گا، پھر اسی ملاوٹا نہیں کرانگے، اسی پھر دو نمبریاں نہیں کرانگے۔ لوگو اللہ ذل جلال دا قرآن چوتھا مقام چوتھی آیت فرمایا کلا، ہرگز بندیا ایسا نہیں ہوئے گا، کلا بندیا ہرگز ایسا نہیں ہوئے گا، لا ينبذن فی الحطمہ، البتہ ایسے بندے نو جندے کول مال دی خاطر اگلے بندے نے اکھاں بخاندہ ہے، مال دی خاطر اگلے بندے دے ظلم زیادتیاں کر دائے، مال دی خاطر اگلے بندے دی عزت نو چھال دائے، ان دیاں عیب جویاں کر دائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لا ينبذن فی الحطمہ، لا ينبذن دا معنی لفظی معنی ہے اچھلنا، اچھلنا یعنی پھینک دینا، سٹ دینا۔ یہ حطمہ دی اندر، حطمہ جہنم اندر ایک وادی ہے گئی ہے، ان دی اندر سٹ دیتا جائے گا۔ جڑا بندہ عیب جویاں کر دائے، جڑا بندہ چغلیاں غیبتاں کر دائے، الزام تراشی کر دائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں مختصر بات نو کرا، اللہ پاک نے اگلے آیت اندر فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، حطمہ کی چیز۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا جہنم دے اندر ایک وادی ہے، اتنی سخت وادی ہے، اگر کوئی دنیا دی طاقت چیز بھی ان دے اندر سٹ دیتی جائے، چند لمحہ تو پہلے موم ہو جائے گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، حطمہ کی چیز، فرمایا نار اللہ الموقدہ، اللہ دی جلائی ہوئی آگے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج کوئی ایک بندہ دنیا دے کسے پینڈ دے کسے شہر دے ایک تیلی لگا دے، پنڈا دے پنڈ جل جاندے نے، شہر دے شہر جل جاندے نے۔ اللہ کہندے نے نار اللہ الموقدہ، او حطمہ دے اندر ایک جہنم والی وادی ہے۔ اللہ کہندے نے اس وادی نو، جہنم والی وادی نو رب نے خود جلانا ہے، رب نے خود جلانا ہے۔ مسلمان ویرو، 4 دن دے زندگی ہے، انہوں عیاشیاں دے اندر نہ گزارو، خوش فہمی اندر نہ گزارو کہ اسی اگلے دے ظلم زیادتیاں کر گئے، اگلے دے عزت نو اچھال کے اسی دنیا تو چلے جاواں گے، تیری زندگی دا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قیامت اللہ نے جواب دینا ہوگا، اگر جواب نہیں ہوئے گا دسو کندے سامنے واہ بیلا کرو گے، کندے آگے پکارو گے؟ کوئی اس وقت تاڑا فساد دینے والا نہیں ہوئے گا۔ آج دنیا دے اپنی زندگی اچھی بسر کر کے چلے جاؤ، اللہ دی قسمیں اللہ دنیا بھی بنا دے گا، آخرت بھی بنا دے گا۔
اللہ اکبر کبیرہ نار اللہ الموقدہ. اگلی آیت نے فرمایا التی تطلع علی الافئدہ. فرمایا جڑا بندہ عیب جوئیاں کردا ہے، الزام تراشیاں کردا ہے، تانو تشریح کردا ہے، اللہ ذوالجلال اس بندے نو آگ دے اندر سٹن گے. آگ پہلا پیراں دے وار کرے گی، آگ آندیاں دیاں گھٹنیاں دے وار کرے گی، پھر کردیاں وار دل دے کرے گی. علی الافئدہ دل دے آگ وار کرے گی. اللہ جی دل دے آگ نے وار کیوں کیتا ہے؟ فرمایا ایندہ دل پلیت سی مسلمان پائی دے بارے. دل پلیت سی، دل نہ پاک سی کہ فلاں اپنے پائنوں کے اندائے ان دے اندر ایوی عیب ہے، ان دے اندر ایوی زنا ہے، ان دے اندر ایوی عیب ہے، ان دے اندر فلاں بھی گناہ ہے، ان دے اندر فلاں بھی گناہ ہے. علی الافئدہ ان دے دل دے بار آگ کرے گی. اللہ اکبر کبیرہ. اس واسے کسے دیا عیب جوئیاں کرنیاں جنہیں نہیں کرن گے وہ بولے باقی خیر. عیب جوئیاں کرنیاں، چغلیاں کرنیاں، غیبتہ کرنیاں، الزام تراشی کرنے، کسی دی عزت نو نہیں اچھالنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ایک دن گزر ہویا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ویکھے آئے دو شخص دنیا دو جان والے دی عیب جوئیاں کر رہے سے، ان دے الزام تراشیاں کر رہے سے کہ ان دے اندر ایوی عیب ہے گا سے، ان دے اندر ایوی عیب ہے گا سے. اور سجادہ والے اے میں تیرے پینڈ اندر بھی ویکھے آئے کوئی بندہ دنیا دو چلے جائے نا تے اللہ دا واسے انہوں معاف کر دیا کرو، انہوں پچھوں تے گناہ نہ اچھالیا کرو. نہ تیرے پینڈ اندر ویکھے آئے بندہ دنیا تو چلا جاندہ ہے، ان دے پچھوں ان دے گناہ اچھالیا جاندہ ہے. وہ بندہ ایویں جاہے گا سی، ان دے اندر ایوی گناہ ہے گا سی، ان دے اندر ایوی برائی ہے گی سی، ان دے ایوی بندہ بد اخلاق سی. نانا مسلمان ویرہ دنیا تو چلا گیا ہے، ان دا معاملہ ہون رب دے سبرد ہو گیا ہے، انہوں معاف کر دیا کر. انسان خطاوہ ہو جاندیاں ہے، انسان غلطیاں ہو جاندیاں ہے، لیکن جدو دنیا تو چلے جائے پھر ان دے گناہ نہیں اچھالنا ہے، پھر ان دے عیب جو یا نہیں کرنیاں ہے. اللہ وہاں سے معاف کر دیا کر، اللہ نو خوش کرن وہاں سے معاف کر دیا کر، اللہ نو راضی کرن وہاں سے معاف کر دیا کر. نبی پاک علیہ السلام نے ویکھے آئے اے دو شخص جان والے دیا عیب جوئیاں کر دے سے، انہاں دے گناہ نو اچھال دے پیسن. تو نبی پاک علیہ السلام گزر گئے نے، خاموشی نہ گزر گئے، تھوڑا جے اگے گئے نے. آپ علیہ السلام نے ویکھے آئے ایک گدہ مریا پہ آئے، مردار گدہ ہے. تو نبی پاک علیہ السلام اتھے ٹھہر گیا. آپ نے فرمایا جاؤ اور رستے اندر جڑے دو شخص دنیا دو جان والے دیا عیب جوئیاں کر دے سابن، انہاں دیا غیبتہ پہ کر دے سن، انہاں نو لے کے آؤ. نبی پاک علیہ السلام دی خدمت اندر حاضر کیتا گیا ہے. جی سونے محبوب دی حکم فرماؤ. آپ نے فرمایا اے مردہ گدے دا گوشت کھا لو. سونے محبوب جی ایک تو ویسے اسلام دے اندر حرامے گئے، دوسرا ایک مردائے گئے، مریا پیا گدا اندہ گوشت کی میں کھا نہیں ہے. نبی پاک نے فرمایا ہے جان والے دے گناہ اچھالن تو بہتر سی، ان دیا غیبتہ عیب جویاں کرن تو بہتر ہے تسے مردہ گدے دا گوشت کھا لو. انہوں دے بہتر یعنی اتنا سخت گناہ ہے، اسی سمجھ دے گناہ ہی نہیں ہے، اسی گناہ نو سمجھ دے نہیں ہے. کہندے مولی صاحب میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے، بڑیاں دعاواں کی دیاں، نماز بھی پڑھ دیاں، پھر ہی میرے دل اندر سختی بڑی ہے. جس بندے نے 24 گھنٹے اندر صرف 23 گھنٹے دنیا دیاں چغلیاں غیبتاں عیب جویاں کرنیاں ہیں تے انہیں 2 منٹ رب دا ذکر کرنا ہے تو دسو ان دا دل کیویں نرم ہوئے گا، ان دا دل کیویں نرم ہوئے گا. آج فلاں ہو گیا، آؤ مولی صاحب فلاں ہو گیا، آؤ میرے پائی فلاں ہو گیا، فلاں انج ہو گیا، فلاں انج ہو گیا. تسی صبح ہی دیکھ لیا یہ تفسیر انہیں فلاں مولی صاحب نے عام مسئلے داستے یا مولی صاحب نے عام مسئلے داستے یا نہیں. مسلمان ویرو اپنی اصلاح کرو، دنیا تو جاؤ اپنے پاک صاف ہو کے جاؤ
تاکہ لوگ تانوں پیچھے دعاواں دون یاد کرن یار بندہ زندگی بسر کر کے گیا ہے اے نہ ہے دنیا تو چاہیے لوگ پیچھے کہاں چنگا ہے دنیا تو چلا گیا معاذ اللہ ایسا وقت نہ لے کے آئے زندگی گزار کے جاؤ تو اچھی گزار کے جاؤ لوگ تانوں پیچھے دعاواں دوائے اس واسطے جان والے دیا عیب جویاں نہیں کرنی آئے زندہ دیا دے دور دے بعد جان والے دیا بھی عیب جویاں نہیں کرنی آئے ان دیا غیبتہ نہیں کرنی آئے اللہ اکبر کبیرہ ایتنا ختم ہو لگیا بات مکمل ہو لگی ہے انہا علیہم مؤصدہ اللہ پاک دا قرآن کہندہ ہے جڑا بندہ عیب جویاں کر دائے غیبتہ کر دائے الزام تراشی کر دائے عزت نو چال دائے اللہ کہندے نے ایسے بندے نو جہنم دی وادیاں در بند کر دیتا جائے گا جندے وچ کوئی سراخ بھی نہیں ہوئے گا آج دنیا دے کسی کمرے تندور لگائیے نا کہ نہیں یہ ایک سے سراخ کر دو تاکہ سیک باہر نکلتا رہے فرمایا ایسے ظالم بندے دے اس وادیاں در داخل کیتا جائے گا جندہ کوئی سراخ بھی نہیں ہوئے گا اللہ سن صاحب نے محفوظ فرمایا ان دے اندر داخل کیتا جائے گا چول خور نو عیب جویاں کرنے والے نو غیبتہ کرنے والے نو الزام تراشی کرنے والے نو عزت اچھالنے والے نو آخری ایت دے بات مکمل ہو لگی ہے فی عمد ممددہ فرمایا ہے اس دے اندر جدو بنیا جائے گا تے پیلرہ دے نال ستونہ دے نال بنیا جائے گا اور جس ستون دے نال بنیا جائے گا او ستون بھی اگ دے بنے ہونگے ایک کنہ بندے نے سزاواں ملنی ہے جڑا بندہ عیب جویاں کردہ ہے الزام تراشی کردہ ہے اگر یہ عزت نو چھال دائے اس واسطے مسلمان میرا رب کو ڈر جاؤ یہ 4 دن دی زندگی ہے یہ 2 دن کی زندگی ہے اتنا اچھل کر نہ چل رستہ آنے جانے کا ہے ذرا سنبھل کر چل مسلمان بھی دو پتہ نہیں کیڑے موقع دے میری اور تاڑی زندگی دی ڈوٹ ٹوٹ جانی ہے جدو ٹوٹ گئی کوئی بھی ڈاکٹر حکیم انہوں بچا سکتے نہیں کوئی بچا نہیں سکتے پھر بعد پچھتاوا کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ کی دعا ہے میں گنہگار نے جو کچھ بیان کیتا اللہ عمل کرن دے توفیق عطا فرمائے میں اس سورت دا ایک دفعہ دوبارہ ترجمہ کر کے اپنی بات مکمل کریں گا کیونکہ ٹائم ہی ادھا کہنا ملے آئے اللہ نے پھر موقع دیتا تفصیلی گفتگو ہوئے گی شیخانہ تفصیلی خطاب ہوئے گا اور انہوں دعا بھی انہوں نے کرنی انشاءاللہ اللہ نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ توجہ کرو سارے بھائی ترجمہ کر کے یہ یاد کر کے لے جاؤ اپنے بچوں نے سکھلاؤ صبح تھی جاؤ گے نا تو پوچھنا کی ہویا کی مسئلہ مولی بیان کیتا بس تسی یہ دسنا سورہ ہمزہ ترجمہ سیکھی آ گئی تو جنہیں سیکھ لیا ان دی زندگی کامیاب ہو جانی کیوں جی شیخ صاحب اسی طرح ان دی زندگی کامیاب ہو جانی ہے سنو ذرا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ حلاکت ویل اس بندے واسے جڑا عیب جویاں کر دائے غیبتہ کر دائے چغلیاں کر دائے اللذی جمع مالا وعددا مال جمع کر دائے رندہ اینا پیسہ ہو گیا اینا لکھ ہو گیا ہے یحسب ان مالہو اخلدا انو گمان انو ویم میرے کو پیسہ ہے کہ میں ہمیشہ زندہ رہاں گا میرے کو دولت ہے تو میں زندہ رہاں گا کلا اللہ نے اگے قید لگا دیتی ہیں ہرگز ایسا ہوئے گا ہرگز ایسا نہیں اللہ نے کیا لگا لا ينبذن فی الحطمہ البتہ انہوں حطمہ دے اندر داخل کیتا جائے گا وما ادراک مل حطمہ حطمہ کی چیز نار اللہ الموقدہ اللہ دی برکائی ہوئی آگے اللہ تی تطلع علی الافعدہ اور ایسی آگے جڑے دلہ دیوار کرے گی انہا علیہم مؤصدہ انہوں سوادی اندر بند کر دیتا جائے گا جندہ کوئی سراخ بھی نہیں ہوئے گا فی عمد ممددہ ان ستونہ دے نال بن دیتا جائے گا اس ستون بھی آگ دے بنے ہونگے اللہ کی دعا ہے اللہ تعالیٰ منو اور تن سبنو عمل کر دے توفیق عطا فرمائے میں سمجھنا شیخ صاحب خصوصی خطاب ہونا ہے تو انہوں نے خطاب دو پہلے 1-2 جملے سنا دے تاکہ بیدار ہو جانا شیخ صاحب اجازت ہے
تاکہ شیخ بیدار ہو جائے عوام شیخ نو بھی پتہ ہوئے عوام بیدار ہے تو شیخ صاحب اپنا تفصیلی گفتگو کریں گے سنو گے انشاءاللہ وہ پچھلے نہیں بولے کی گل ہے پچھلے بولو سارے پھر بولاں گا سارے سنو گے محبت دے نال پیار دے نال آتے نو شان سناوا شان پیر دیا بدر منیر دیا یار اینی آواز تاڑی جاوے تے پینڈ جو اور 5-7 بندے تھے آ جان تے اگر او سن کے مسئلے چلے جاون تے ثواب کنوں ملنا ہے تانوں ہی ملنا ہے ہاں جی تے ایک دفعہ محبت نہ دو میں ہاتھ کھڑے کرے کہو سبحان اللہ آتین او پچھلے محلے نے ہاتھ بننے کیا ناراض نے میں 2 جملے پڑھ کے ختم کر لگا آتینو شان سناوا شان پیر دیا بدر منیر دیا ساڑیاں تے عزتاں تاڑیاں تے عزتاں اللہ نے ودائیاں نے ساڑیاں تے عزتاں اللہ نے ودائیاں نے سنت رسول دیا ساڑے حصے آئیاں نے سنت رسول دیا ساڑے حصے آئیاں نے کیوں بدت عمل کماوا شانہ پیر دیا بدر منیر دیا قسم خدا دیئے عقیدہ ساڑا سچا ہے قسم خدا دیئے عقیدہ ساڑا سچا ہے شیخ صاحب قسم خدا دیئے عقیدہ ساڑا سچا ہے سارے امامہ چو امام ساڑا اچا ہے ہونا قدمہ وچرل جاواں ہونا قدمہ وچرل جاواں شانہ پیر دیا بدر منیر دیا ماشاءاللہ حیاک اللہ بارک اللہ اللہم زد فزد احسن قاری عثمان شاکر صاحب